ناول مجنوں بائی زید ذوالفقار قسط نمبر 3 اور تیسرا چیپٹر شروع ہو رہا ہے جس کا نام ہے جال اور سین شروع ہوتا ہے قیس ایاز سے ہی۔ رات خرامہ خرامہ اپنے انجام کی اور بڑھ رہی تھی۔ سیاہ آسمان گہری نیند سویا ہوا تھا اور اس کے دامن میں اٹکے تارے بڑے مزمحل سے تھے۔ قطرہ قطرہ چاندنی ٹپکاتا چاند اپنے شباب کے سمے بتا کر اب پیری کی دہلیز پہ آن رکا تھا۔ قیس ایاز کی آنکھ یکدم کھلی تو ایک لمحے کے لیے وہ جان ہی نہ سکا کہ اس کی نیند ٹوٹنے کا سبب کیا تھا۔ تبھی اس کے سرہانے رکھے فون نے پھر سے دہائی دی تو وہ کال منبع تھا۔ بھنچی بھنچی آنکھوں سے ٹٹول کے اس نے فون اٹھایا اور کان سے لگایا تو دوسری طرف سے آواز آئی، قیس پتر کیسا ہے؟ کدھر غائب ہے اور تو ٹھیک تو ہے نا؟ جیسے زیر زمین پانی کا کوئی ذخیرہ اور کوئی راہ دیکھے تو چشمہ بن کے پھوٹ پڑتا ہے نا، ویسے سوالوں کے سیلاب نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ ان سوالوں کو جوابوں سے بھی مطلب نہیں تھا، بس وہ تو ایک بار جی کہہ دیتا تو تڑپتے سوالوں پہ سکون کی چھینٹیں پڑ جاتی۔ اور اس نے جواب دے بھی دیا جی، تو دوسری طرف سے سکون کا سانس لیا گیا اور پھر کہا گیا، کل سے تیری راہ اڈیک رہے ہیں کہ اب آئے گا اور تو آیا کیوں نہیں؟ مامی جی بس کچھ کام آ گئے تھے نا، آج نکلوں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے لیمپ آن کیا اور اجالے کی ننھی سی لو اندھیروں پہ فاتح ٹھہری۔ دل میں بڑے عجیب عجیب سے وہم آ رہے تھے۔ اب تو وسوسے پہلے آتے ہیں اور سانس بعد میں آتی ہے۔ چاہ کہتی تھی کیس ابھی آ جائے گا، پر دماغ میرا نامہ اعمال میرے سامنے کھول دیتا تھا اور دل کہتا تھا کہ تو آئے گا، پر سوچتا تھا کہ کیوں آئے گا۔ اور پھر قیس ایاز کہنے لگا، مامی جب آپ کہتی ہیں کہ پرانی باتیں بھول جا تو پھر خود کیوں یاد رکھتی ہیں آپ؟ اور وہ چپ رہ گئیں۔ قسم اللہ کی کہ کچھ کام آ گیا تھا جو رک گیا، فجر پڑتے ہی نکلوں گا۔ اور دوسری طرف اب بھی خاموشی تھی۔ آپ نے تو کہا تھا اب آپ نہیں روئیں گی، وعدہ توڑ رہی ہیں نا آپ؟ میں کیوں روں گی اب بھلا؟ روئی ہوئی آواز میں پوچھا گیا تھا۔ خیر تو آ جا، دوپہر تک تو پہنچ ہی جائے گا نا، میں تیری پسند کا مٹر قیمہ بنا لوں گی، اور میٹھے میں بتا۔ اور اس کے دل کی دھڑکن بے تال ہو گئی تھی اور سین ہوا ختم۔ مجھے پتا تھا میرے قیس کو مٹھائی ذرا اچھی نہیں لگتی، تبھی تو خوشی کی خبر اس کی پسند کے میٹھے کے ساتھ لے کر آئی ہوں۔ مومانی نے گاجر والی کھیر سے بھرا ڈونگا پھپھو کو تھمایا۔ ارے واہ مامی جی! وہ جلدی سے پاس آ کر بیٹھ گیا اور ڈونگا تقریباً اماں سے اس نے چھینا اور اس میں انگلی ڈالی۔ ڈنگر چمچہ لے لیتا نا، وہ ان کی ڈانٹ کو انسنا کیے انگلی سے کھیر کھاتا گیا۔ اپنی مامی سے خبر تو پوچھ لے۔ او ہاں، وہ مومانی کی طرف مڑا، تیری نا سالی کا رشتہ طے کر دیا میں نے۔ اور وہ چونک اٹھا اور سین ہوا ختم۔ دوسری طرف دکھایا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہی ہوتی ہے، میں اس مولوی سے شادی نہیں کروں گی اماں، اور ہرگز نہیں۔ اور اماں نے تو اس کے منہ سے پھوٹتے غیظ و غضب کے آتش فشاں پہ اپنے ہاتھ سے باندھا۔ چکر جا منحوس، دیوار سے دیواریں ملی ہوئی ہیں، کیوں قیامت لانا چاہتی ہے تو؟ برائی کیا ہے حمزہ میں کلموہن؟ وہ تو سٹپٹا ہی گئی۔ یہی تو برائی ہے کہ کوئی برائی نہیں۔ میرے پلے نہ باندھو تم اس اچھائی کی گٹھڑی کو، مجھے نہیں اچھا لگتا وہ۔ بکواس بند کرو اپنی۔ لیکن اماں، اور یہ پہلی بار یا آخری بار نہیں ہو رہا تھا، وہ اٹھتے بیٹھتے ماں کو رام کرنے میں لگی رہتی تھی۔ دیکھیں نا اماں، میں تو دنیا دار لڑکی ہوں اور اس دین والے کے لیے نہیں ہوں میں۔ تو سمجھنے کی کوشش کرنا، میں اور وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ تو کیا تیرے لیے کوئی گورا لے کر آؤں میں؟ اور وہ چپ رہ گئی۔ اور پھر اس کی ماں نے کہا، دیکھ سہرش، وہ نظروں کے سامنے پلا بڑا ہے، سارا پنڈ اس کی شرافت کے گن گاتا تھکتا نہیں ہے۔ تو گھر کے گھر میں ہی رہے گی، اور کیا چاہیے تجھے؟ اور ساتھ یہ بھی ہوا سین ختم۔
اور ہاں جناب، اس کی ماں نے جو سوال پوچھا تھا کہ تجھے کیا چاہیے تو جواب آیا، مجھے کیس چاہیے اور مجھے بس وہی چاہیے۔ وہ دور مغرب کے نارنجی دلدل میں دھنستے سورج کو دیکھتے سرگوشی کر رہی تھی۔ مجھے وہ ہر حال میں چاہیے اور وہی میری محبت ہے، اور اس سے دستبردار ہو کر مجھے اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہونا ہے۔ مجھے چاہیے تو بس وہی چاہیے۔ اور اس کے لاکھ نانا کرنے کے باوجود حافظ حمزہ سے اس کا رشتہ طے کر دیا گیا تھا اور اگلے مہینے کی تاریخ بھی شادی کے لیے منتخب کر لی گئی تھی۔ اس کی ماں اسے سمجھاتی رہی کہ دیکھ میری دھی رانی، سمجھنے کی کوشش کر، شروع میں ایسا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی اور انسان ہمارے لائق ہے ہی نہیں یا پھر ہم اس کے لائق نہیں ہیں، پر آہستہ آہستہ نا وہ ہمیں اپنے جیسا ہی لگنے لگتا ہے۔ اور اچھی لڑکیاں یوں منہ پھاڑ کے اور گردن تان کے ماں باپ کے سامنے بغاوت نہیں کرتی۔ تو دیکھنا کل کو تو ہماری احسان مند ہوگی کہ تیرا اتنے اچھے لڑکے سے بیاہ کروایا ہم نے۔ اور وہ چپ رہی، اور چپ رہی تو اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ اس نے کہہ دیا ہے آمین، اور سین ہو چکا ختم۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ کال کٹ چکی تھی اور اس نے فون واپس رکھا اور اٹھ بیٹھا۔ نزدیکی مسجد کے اونچے میناروں سے آذان کی صدا بلند ہوئی تھی، اللہ عظیم ہے اور بے شک وہ سب سے عظیم ہے۔ قیس ایاز نے دل ہی دل میں گواہی دی اور بستر سے نکل آیا۔ نماز سے فارغ ہو کر جب وہ گھر آیا تو نیا دن اپنا آپ دکھانے کو بے تاب تھا۔ رات بھر کی بارش سے نہا کر نکھرے نکھرے درخت چڑیوں کی گفت و شنیز سننے میں مگن تھے۔ ننی منی سی کلیاں پھول ہونے کو تیار تھیں اور وہ سر جھکائے اندر داخل ہو گیا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ ملازم کے ساتھ باہر نکل رہا تھا اور ملازم نے اس کا بیگ اٹھا رکھا تھا اور اسے آتے دیکھ کے ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا تھا۔ صاحب جی، میں نے تو ناشتہ بنا دیا تھا، آپ کر لیتے تو اچھا تھا۔ نہیں، کھانا تو میں اب گاؤں جا کر ہی کھاؤں گا، اس نے اندر بیٹھتے ہوئے کہا تھا، اور ملازم نے احتیاط سے بیٹھ کے بیگ رکھا اور گارڈ نے اسے سلام ٹھوکا اور گاڑی باہر نکل آئی تھی اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ دکھایا جاتا ہے کہ گاڑی سگنل پہ رکی تھی۔ پچھلی سیٹ پہ ٹیک لگائے بیٹھے قیس کی نظریں بھٹکتی ہوئی کھڑکی کے اس پار جا ٹھہری۔ 10-12 سالہ بچے موتیوں اور گلاب کے گجرے بیچ رہا تھا۔ ڈیزل اور دھوئیں کی کڑوی باس کے بیچ وہ خوشبو بیچ رہا تھا۔ ہر دل کو ہولے ہولے گدگداتی خواہشات بیچ رہا تھا۔ اس نے ہولے سے اشارہ کر کے اسے بلایا اور پوچھا، کتنے کے دے رہے ہو؟ اور بچہ بھاگتا ہوا آیا اور کھڑکی کے کھلے شیشے میں آ ٹکا اور کہنے لگا، ایک، سارے؟ اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ ایک دفعہ ہیر نے کہا تھا نا کہ ایک گجرا بھی باندھنے کی کیا چیز ہے بھلا؟ ہیر نے غصے سے پھولوں کو چارپائی پہ رکھا تھا۔ مجھے تو ساری کلائیاں پھولوں سے بھری ہوئی اچھی لگتی ہیں، اور ممانی تو اسے دیکھ کے رہ گئی۔ بے شرم، وہ اتنی چاہ سے لایا، اب تو پہن لے۔ میں نہیں پہنتی۔ آواز ذرا بلند ہوئی اور دیوار کے اس پار کسی کو سنایا گیا تھا، پہنوں گی تو دونوں ہاتھوں میں، اور وہ بھی 2-2 3-3، ورنہ لے جائیں یہ ایک بھی۔ اور قیس ایاز الٹے قدموں واپس مڑ گیا تھا۔ نہ گوڑ ماری، ابھی 6 گھنٹے کا سفر کر کے فارم جمع کروا کے آیا ہے وہ، بھوکا پیاسا، اور تو نے اسے اگلا حکم لگا دیا۔ اور وہ تو شانے اچکا کے اندر چلی گئی تھی، اور پانی کا وہ آدھا گلاس چارپائی پہ پڑا ہی رہ گیا، جیسے پیتے پیتے وہ اجلت میں گیا تھا۔ ہر سین ہوا ختم۔ اور وہ بچہ آج اس سے پوچھ رہا تھا کہ سارے صاحب جی، اور اس نے آہستگی سے اس بات میں سر ہلایا اور کہا کہ ایک گجرا بھی باندھنے کی چیز ہوتا ہے کیا بھلا؟ اور سفر پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ ساری کار میں موتیے کی بھینی سی خوشبو پھیل چکی تھی۔ اس نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائی اور آنکھیں ہولے سے موند لی۔ وہ چند سرگوشیاں سی اس کے کانوں میں سیسے کی طرح پگھلنے لگی تھیں۔ اسے سہرش اور اپنی ایک گفتگو یاد آ گئی تھی۔ سہرش نے اس سے کہا تھا، تم سے محبت کرتی ہوں تو کرتی ہوں نا، دل پہ زور چلتا تو چلا بھی لیتی، اب اسے کیا بتاؤں کہ کیوں تمہیں نہ چاہے۔ اور جواباً قیس نے کہا تھا کہ اسے بتاؤ کہ امانتوں میں خیانت کرنے والے مردود ٹھہرتے ہیں۔ دل جب ہمکتا ہے تو دماغ اسے کیوں نہیں سمجھاتا کہ تمہارا اور میرا رشتہ کچھ اور ہے،
میں تمہارا مجنو ہوں اور نہ ہی تم میری لیلا، بلکہ میں تو کسی ہیر کا رانجھا ہوں سہرش، اس کہانی کی قیدو مت بنو۔ اور سہرش نے اس سے کہا تھا کہ تم میرے ہرجائی مت بنو، پلیز صرف اور صرف میرے بنو۔ مقدس رشتوں پہ گناہوں کی چھینٹیں مت اڑاؤ تم۔ ارے میں تم سے محبت کرتی ہوں تو گناہ کرتی ہوں کیا؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں کون ہوں اور مجھے تم اپنانا چاہتی ہو تو پھر گناہ ہی کرتی ہو۔ اور اچانک گاڑی کسی سپیڈ بریکر پر سے زور سے گزری تھی اور اس کی سوچوں کو ماضی سے جوڑتا کمزور سا دھاگا ٹوٹ گیا اور وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ سر، ڈرائیور نے اسے مخاطب کیا اور ڈیش بورڈ پہ رکھا وہ کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کل ہمدانی صاحب کی طرف سے آیا تھا سر، ان کی بیٹی کی شادی ہے نا اگلے ہفتے۔ او ہاں، یاد آیا، انہوں نے ذکر کیا تھا۔ اس نے کارڈ پکڑا اور گہرے عنابی اور سنہرے رنگ کا وہ خوبصورت سا کارڈ تھا اور سین ہوا ختم۔ ماشاءاللہ، کیس نے توصیفی نظروں سے کارڈ کو اور پھر حمزہ کو دیکھا۔ وہ مسکراتی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اللہ مبارک کرے، آمین۔ اماں چائے کی ٹرے لے کر آئے نا، نظر بد سے بھی بچائے اور اللہ میرے پتر کو۔ انہوں نے جلدی سے دعا دے ڈالی اور کیس نے شریر نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں ویسے میں نے دیکھا ہے کہ جب سے رشتہ طے ہوا ہے حمزہ بھائی تو بہت چمک رہے ہیں، لگتا ہے رشتہ راس آ رہا ہے میرے بھائی کو۔ ارے چل ہٹ، میرے پتر پہ پہلے ہی سے بہت نور ہے ماشاءاللہ۔ ارے پھوپھو جی اب بس میں نے نہ پھٹ جانا ہے پھول پھول کے، اس نے ہنس کر کہا تھا۔ میں سچ میں بہت خوش ہوں آپ کے لیے بھائی، کیس نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ جبکہ دوسری طرف سہرش اس رشتے سے بالکل بھی خوش نہیں تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں خوش نہیں ہوں تو منافقت کیوں دکھاؤں، میں راضی ہی نہیں ہوں، ہاں نہیں ہوں اور بات ختم۔ اور ہیر پہنچ کی رہ کے اور کہنے لگی، آپ ہی چپ کر، چل اٹھ اور نکل یہاں سے۔ وہ زور سے چلائی تھی، آپ ہی کمی کیا ہے حمزہ بھائی میں نے کہا نا چپ اور دفع ہو جا یہاں سے۔ اور ہیر افسوس سے سہرش کو دیکھ کے رہ گئی اور سین ہوا ختم۔ دوسری طرف دکھایا جا رہا ہے کہ وہ راستے میں چائے پینے کے لیے رکے تھے اور اس نے گاڑی سے نکلنے کے لیے دروازہ کھولا تو ڈرائیور جلدی سے آ گیا اور اس نے کہا کہ سر آپ اندر ہی بیٹھے نا، میں چائے لے کر آتا ہوں ادھر ہی۔ ارے کوئی بات نہیں، وہ ڈھابے کے سامنے رکھے بینچ پہ آ بیٹھا اور ڈرائیور کھڑا تذبذب کا شکار تھا اور اس نے کہا کہ بیٹھو رشید، تم بھی بیٹھ جاؤ، اور وہ اس کے سامنے آن بیٹھا۔ ادھر اتنی دھول مٹی میں سر آپ باہر آ گئے، اندر آرام سے بیٹھے رہتے نا آپ۔ مجھے ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا رشید۔ اور تبھی چائے آ گئی تھی اور کیس نے کپ اٹھایا اور ڈھابے پہ لگے پرانے سے ٹی وی پہ وہ گانا شروع ہوا تھا تو اس نے چونک کے دیکھا۔ ایک پیار کا نغمہ ہے، موجوں کی روانی ہے، زندگی اور کچھ بھی نہیں۔ اور وہ گیت اور وہ آواز، بس وہ تو چائے پینا ہی بھول گیا تھا اور پھر سے وہ ماضی کی یادوں میں ڈوب گیا جہاں پہ یہی سب تو چل رہا تھا۔ ایک پیار کا نغمہ ہے، موجوں کی روانی ہے، زندگی اور کچھ بھی نہیں، تیری میری کہانی ہے۔ ماموں کا سارا پورشن اس آواز کے ساتھ گا رہا تھا کیونکہ وہ گا رہی تھی، شانوں پہ دوپٹہ پھیلائے وہ جھومتی ہوئی سارے آنگن میں پھر رہی تھی اور وہ دروازے میں ہی ٹھٹک کے رک گیا۔ کائنات کے سارے رنگ اس آنگن میں بکھیرے جا رہے تھے اور کائنات کی ساری خوبصورتیاں وہاں اس کا ہاتھ تھامے رقصاں تھیں۔ کیس ایاز نے رب سے شدت سے مانگا کہ وہ لمحہ رک جائے اور وہ سب وہیں ساکت ٹھہر جائے اور ہر شے ساکت ہو جائے، پر وہ قدم، ہاں وہ ایسے ہی، ہاں بس وہ ایسے ہی۔ اس کی نظریں محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھولی اور جھیمپی گئی۔ وہ ہاتھ مسکرانا بھی بھول گیا، قدم اٹھانا بھی بھول گیا اور داد دینا بھی بھول گیا۔ ارے کیسا ہے، آؤ آؤ۔ موسیقی دم توڑ گئی اور وہ مہوش اندر بڑھ گئی۔ جی وہ یہ کپڑے دینے آیا تھا میں، ابھی کل ہی تو دیوار پار فرمائش پہنچائی گئی تھی، ایسا رنگ ہو، ایسا کپڑا ہو اور ایسی بالیاں ہوں، اور اس کی مچال کے کچھ ویسا نہ لاتا وہ اس کا لایا ہوا جوڑا پہنتی تھی تو اس دنیا کی ہی نہیں لگتی تھی۔
उस पे तो सिर्फ जोड़ा ही नहीं सजता था, कैस अयाज की मोहब्बत भी सज जाती थी। वो मान से लाता था ना तो वो भी जी जान से पहनती थी। बहाने बहाने उसे भी जरूर दिखाती थी कि ऐसे सजी हूं। उसे सजा देखता तो रूह तक समर जाता था। अब की शादी के दिन का जोड़ा दोनों का एक से रंग का था। वो बन ठन के निकली थी तो कैस अयाज के दिल पे आ रुकी थी। वो बाल संवार के उसको दिखाने आया था तो सारा आंगन ही महका गया था। अम्मा ने, ममानी ने और सब ने कई बार पढ़ पढ़ के फूंका था कि जोड़ी सलामत रहे, और कई बार दुआ भी दी गई थी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों कर किसी की नजर लग गई थी और सीन हुआ खत्म। और दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि गाड़ी गांव की सरहद में दाखिल हो चुकी थी। धूल का मरगोला उठा और कच्ची सड़क पे गाड़ी के टायर छपने लगे। ड्राइवर ने जल्दी से खिड़की को शीशे से ढांप दिया और उसने कहा कि पहले कब्रिस्तान जाना है रशीद। और उसने कहा कि जी सर। वो ना भी कहता तो वो जानता था कि पहले साहब को वहीं लेकर जाना है। गाड़ी को कब्रिस्तान के सामने रोक के उसने बैक मिरर में देखा, वो फूलों के गजरे समेटता हुआ उतर गया था। शहरे खामोशां खामोश था। जर्द जर्द किरणों की शाल ओढ़े वो कब्रिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत का अमली नमूना था। हाँ, हर शय फानी है अजल से अबद तक, खाक के ऊपर या खाक के नीचे, जल्द या बदीर। वो उस कब्र के सामने रुक गया और होले होले फातिहा पढ़ता वो फूलों को नोच नोच उस मट्टी की ढेरी पे सजाता गया। मैं ठीक हूं और सब ठीक है और आप परेशान मत हुआ करें और मैं खुश हूं अम्मी, उसने होले से कहा था और आंसुओं का रेला पलकों का बंद फलांग गया था। एक बारीक लकीर उसके गाल पे बहती जबड़े से टपकने लगी। धुंधली आंखों से उसने मिट्टी के ढेर के सरहाने रखे कतबे को देखा। सबको माफ कर दिया है और आइंदा भी कर दूंगा, लेकिन उसको नहीं करूंगा। हाँ, उसको कभी नहीं करूंगा और आपकी कसम है अल्लाह के सामने उसका गिरेबान पकड़ूंगा और पूछूंगा कि क्यों किया ऐसा मेरे साथ। और वो बेआवाज रो रहा था और सीन हुआ खत्म। फिर से माजी की पुरानी यादों में जाते हैं और सीन शुरू होता है वहां से जहां पे सहरिश और हमजा का आज निकाह था। सारी हवेली में हलचल थी, हर कोई अपने अपने कामों में मगन था। वो अपने कमरे में तैयार हो रहा था जब वो बच्चा अंदर आया और उसको वो वर्क का टुकड़ा दे दिया। हैरानगी से कैस ने उसे खोला तो लिखा हुआ था, कोई मुजरिम फांसी के फंदे के दहाने पे हो तब उससे भी उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है ना। इतना एहतराम तो उसे भी दिया जाता है, तो मुझे भी ये सब मिल के जिंदा दरगोर करने पे तुले हैं और एक आखिरी ख्वाहिश मेरी भी है। मान सको तो भीख में एक आखिरी बार मुझसे मिलने आ जाओ। और सीन हुआ खत्म। काश मैं ना जाता और मना करने भी नहीं और एक बार भी नहीं और काश काश काश। उसने बेबसी से जमीन पे मुक्का मारा और आंखें रावी बहाने पे तुली थी। काश मैं दिमाग को कह देता कि बहुत से हैं जिनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो कोई कयामत तो नहीं आ जाती, और काश मैंने उस दिन किसी का एहतराम न रखा होता। वो दुल्हन बनी आईने के सामने बैठी हुई थी और वो अंदर दाखिल हुआ तो उसने आईने में ही उसे देख लिया था और धीमे से मुस्कुरा दी और कहा कि मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगे कैस। और फिर वो उठी और उसकी तरफ आई। आओ गौर से देखूं कि सच में तुम ही हो कि मेरा वहम और गुमान ओढ़ के मेरे सामने आकर खड़े हुए हो। वो कर्ब से उसकी तरफ देख रही थी और हाथ बढ़ा के उसका चेहरा छूना चाहा तो वह जल्दी से पीछे हटा और उसका हाथ तो हवा में ही मुअल्लक रह गया। और उसने कहा कि तुम्हें मुझ पे तरस नहीं आता। हर जवाब आया कि तुम्हें मुझ पे तरस आता है क्या। वो फौरन बोला था, मेरी मोहब्बत पे तरस आता है क्या। ये जानकर भी कि मैं किसी और का हूं मुझे मांगते हुए तरस नहीं आता। मैं किस अज़ियत में हूं उसका सोच के तुम्हें तरस नहीं आता क्या। और उसने कहा कि अच्छा तो फिर मेरी अज़ियत और मेरी मोहब्बत और मैं जो सिर्फ तुम्हारी हूं, मुझे बताओ कि मुझे यहां पे क्यों बुलाया है तुमने।
اور وہ اسے دیکھتی رہی اور پھر یکدم اس کے پیروں میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے واسطے مجھے اپنا لو اور مجھے اپنا لو، میں مر جاؤں گی کیس، مجھے اپنا لو، تمہیں رب اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، مجھے اپنا لو۔ اور وہ اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھا اور اس نے یکدم اپنے پیر پیچھے کھینچے اور کہا کہ تم پاگل ہو کیا؟ اور جواب آیا کہ ہاں۔ اور پھر اس نے کہا اچھا تو پھر رہو اور مجھے بخشو۔ اور وہ واپس پلٹنے ہی کو تھا جب وہ جلدی سے اٹھی اور اس سے پہلے اٹھ کے اس نے دروازے تک پہنچی اور جلدی سے دروازے کی کنڈی لگا دی، اور اب وہ دروازے کے سامنے ڈھال بنی کھڑی رہی۔ کیا کر رہی ہو سہرش؟ ہٹ جاؤ، مجھے جانا ہے، ہٹو۔ ابھی تمہیں نے تو کہا تھا کہ میں پاگل ہوں، تو پاگل کا پاگل پن نہیں دیکھو گے کیا؟ اور کیسا یاس وہ چہرہ نہ پہچان سکا اور وہ اس پہ لکھی تحریر نہ سمجھ سکا اور ان آنکھوں میں لکھی پہیلی وہ بوجھ نہ سکا، اور اس نے پھر سے کہا کہ سہرش مجھے جانا ہے، اور وہ ایک جھٹکے سے اپنے شانے کو پھاڑ چکی تھی اور اسے بغور دیکھتے اس نے اپنی لپسٹک سارے گال پہ پھیلا دی اور بائیں ہاتھ میں پکڑے کانچ کے ٹکڑے کو پکڑ کے اس نے کٹ لگانے شروع کر دیے اور چہرے اور بازو اور ہاتھ اور گردن، اور پھر کہنے لگی کہ تم سے خیرات مانگی تھی اور تم نے منع کر دیا تو اب تم سے چھین لوں گی میں۔ اور اس نے کہا کہ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اور وہ اندر تک لرز گیا تھا اور وہ کہا مار کے ہنسی اور کہنے لگی ہاں۔ اور اپنی باریک سی پوشاک کے چیتھڑے کرنے کے بعد اب وہ اس کی طرف بڑھی تھی اور وہ خود کو بچاتا وہ پیچھے ہٹنے لگا اور وہ اس پہ الزامات لگانے لگی اور کہنے لگی تم بھیڑیے ہو، میری عزت پہ حملہ کرنے میرے کمرے میں آ گھسے اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ اور وہ جیسے چٹخارے لے رہی تھی اور اس نے تپائی پہ رکھی وہ بوتل اٹھائی اور ڈھکن کھولا اور کہا دادا جی اس نے زبردستی مجھے ایک محلول بھی پلانے کی کوشش کی، اور وہ بوتل سے چند گھونٹ بھر کے باقی اس پہ اچھال چکی تھی۔ اور اس نے کہا کہ سہرش بس اور بس کرو۔ اس نے نکلنا چاہا پر اس نے اسے جانے نہ دیا اور کہا کہ ابھی نہیں ہیرو، ابھی تو نہیں، اور وہ ہنستی ہی چلی گئی۔ مطلب یہ اس کا پراپر پورا پلان تھا جس میں وہ اسے مکمل طور پہ ٹریپ کر چکی تھی۔ تمہاری باری تو بعد میں آئے گی جب میری لٹ چکی عزت پہ چادر ڈالنے کے لیے تمہیں ہی بلایا جائے گا۔ اور وہ دروازے کی طرف بڑھنے ہی کو تھا جب اس سے پہلے وہ آگے بڑھی اور کہنے لگی دادا جی اب کون بیاہنے آئے گا مجھے؟ اتنا بڑا کلنک جو میری ذات پہ لگ گیا ہے تو کیسے صاف ہوگا اب؟ یہ بدنامی کے داغ کیسے مٹاؤں گی میں اب؟ وہ مصنوعی افسردگی سے کہتی کنڈی کھولنے لگی اور اس نے کہا کہ سہرش نہیں اور پلیز نہیں، تمہیں میری قسم نہیں، اور رکو رکو۔ اور اس نے آخری بار مڑ کے اسے دیکھا اور کہا تمہیں محبت سے جیتنا چاہا تھا کیسا یاس، جال میں پھنسانے پہ تو تم نے ہی اکسایا۔ اور وہ تیزی سے باہر بھاگی اور کہنے لگی امی امی، ابو ابو، یا اللہ امی، اور اس کی چیخیں تو دور دور تک پھیل گئی تھیں اور سین ہوا ختم۔ اب وہ تھکے تھکے انداز میں قبر کے پاس سے اٹھا تھا، آنسوں بھری نظروں سے ایک آخری بار اس نے قبر کو دیکھا اور پھر وہ مڑ گیا۔ دور دور تک سناٹے میں ان چیخوں اور دہائیوں کی بازگشت تھی، امی مجھے بچا لیں اور امی مجھے بچا لیں اور امی، اور صحن کے بیچوں بیچ مجمع اکٹھا ہو چکا تھا۔ کیا ہوا پتر، کیا ہوا ہے؟ وہ اجڑی ہجڑی زمین پہ پڑی ہوئی تھی، پیر اور ٹانگیں خون آلود تھیں اور چہرے پہ نشان ہی نشان تھے اور زخم اور پھٹے ہوئے کپڑے، اور اس کی آوازیں اور وہ ڈرامہ کہ ابو مجھے بچا لیں اس کے بین سارے گاؤں میں گونج رہے تھے۔ اور اس سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا ہے اور اس نے کیا یہ سب کچھ، تو بتایا گیا کہ دادا جی اور امی، اور ابھی تک وہ برآمدے میں کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اور وہ جھوٹ بولے گی اور کہنے لگی کہ میں نے اسے روکا، میں بہت روئی پر وہ نہیں رکا، اور وہ سسکیاں آج بھی سارے قبرستان میں چھائی خاموشی کے پرخچے اڑا رہی تھیں۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے چلتا ہوا گاڑی تک آیا تھا اور دروازہ کھول کر وہ اندر بیٹھ بھی گیا تھا، اور سہرش سے پوچھا جا رہا تھا کہ کون اور کس نے کیا یہ سب کچھ۔ چلو رشید، اس کی آواز اب آنسوں میں بھیگ چکی تھی، گاڑی بھی چل پڑی تھی، اور دوسری طرف سے سہرش کا جواب کیا آیا تھا؟
पूछा जा रहा था उससे कि नाम बता दे थी रानी और किस जानवर ने किया ये सब कुछ, और उसने आखिर बता ही दिया था, कैस। और साथ ही हुआ ये सीन खत्म और आज की एपिसोड भी। कैसी लगी आज की ये एपिसोड जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आप भी कोई राइटर हैं और आप भी नॉवेल्स लिखते हैं और चाहते हैं कि उन नॉवेल्स को रिकॉर्ड किया जाए तो ज़रूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का लिंक और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक मौजूद है, वहाँ पे आप अपनी तहरीरें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस एपिसोड के बारे में कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।